ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر نبوت کی انگوٹھی کی تاریخ۔ مہر نبوت کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم یادگار ہے۔ یہ انگوٹھی اس وقت بنائی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ فارس کسریٰ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط لکھنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بادشاہان بغیر مہر لگے خط کو نہیں پڑھتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خطوط پر مہر لگاتے تھے۔ مہر لگانے کا مقصد خط کی تصدیق اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ خط کسی اور نے نہ کھولا ہو۔ مہر نبوت کی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وراثت میں ملی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ ایک روایت کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مدینے کے ایک کنویں میں گر گئی اور کھو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور انگوٹھی بنوائی جو مہر نبوت کی انگوٹھی کی نقل تھی۔ یہ انگوٹھی بعد میں بغداد فتح کے موقع پر ہاتھ لگی اور اسے استنبول لے جایا گیا۔ مہر نبوت کی انگوٹھی آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپکاپی محل میں موجود ہے۔ یہ انگوٹھی ایک چھوٹے سے صندوق میں محفوظ ہے جو محل کے ایک کمرے کی دیوار میں ایک سوراخ میں رکھا گیا ہے۔ انگوٹھی خود شیشے میں بند ہے اور تقریباً 4x3 انچ کی ہے۔ اس کے گرد ہاتھی دانت کا ایک بارڈر بھی ہے۔ مہر نبوت کی انگوٹھی کا استعمال 17ویں صدی تک بھی سرکاری دستاویزات پر مہر لگانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ انگوٹھی مسلمانوں کے لیے ایک مقدس یادگار ہے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق مہر نبوت خلافت عباسیہ کے دوران بغداد سے برآمد ہوئی اور اسے سلطان سلیمان اعظم نے قصر توپکاپی میں رکھ دیا، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ توپکاپی قصر میں موجود مہر نبوت اصلی ہے۔ باقی تو سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تمام معلومات پسند آئی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔